یہ کہتے ہیں کہ استخارے کا طریقہ بیان فرما دیجئے. یہ 2 رکعت نماز پڑھیں اور اس کے بعد استخارے کی دعا ہوتی ہے، یا آپ دعا نہ بھی پڑھ سکیں، بس اتنا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے خواب میں درست معاملے کی طرف رہنمائی فرما دے. یہ کرنے کے بعد آپ سو جائیں تو خواب میں اشارہ ہو جاتا ہے. بعض اوقات الہام ہوتا ہے اور بسا اوقات سبزی نظر آتی ہے، سبز رنگ نظر آتا ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کام میں خیر ہے. اور اگر سرخ نظر آئے یا کچھ بھی نظر نہ آئے تو پھر اس کو نہ کریں کام کو. یہ 1 رات 2 رات 3 7 راتوں تک کرنے کا حکم ہوتا ہے کہ 7 راتوں تک اس طرح کریں تو 7 راتوں میں اشارہ الحمدللہ ہو جاتا ہے. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ سرکار ہمیں استخارہ بالکل ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی کوئی آیت سکھاتے تھے. لیکن استخارہ سے جو اشارہ ملے گا وہ ظنی ہے، قطعی نہیں ہے. سمجھ آگے نہیں آ گیا؟ یعنی مطلب یہ کہ میں نے استخارہ کیا ایک کاروبار کے بارے میں یہ کروں یا نہ کروں، اس میں میرے لیے بہتری ہے یا نہیں ہے. اب میں نے نماز پڑھی، اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، سو گیا اور مجھے اشارہ ملا کہ یہ کاروبار نہ کرو. مثلا میں اٹھا اور میں نے وہ کاروبار کر لیا تو میں گناہگار نہیں ہوں گا، کیونکہ وہ قطعی نہیں ہے، ظنی ہو سکتا ہے کہ میرا اشارہ سمجھنے میں غلطی ہوئی ہو. تو اس لیے یہ ظنی شے ہوتی ہے. یہ صرف ایک یعنی نیک شگونی حاصل کرنے کے لیے یا اطمینان قلب کے لیے ہمارے نبی نے تعلیم فرمائی، نہ یہ کہ اس سے جو علم حاصل ہوگا بالکل قطعی اور یقینی ہوگا اور اس کے خلاف کرنا گناہ ہو جائے گا. ایسی بات نہیں ہے. کیوں ٹی وی پر جو استخارے کا پروگرام آتا ہے اس کے بارے میں وضاحت فرمائیں، کیونکہ وہاں کال کرنے والے کی بات ختم ہوتی ہے اور استخارے کے ذریعے جواب اسی وقت دے دیا جاتا ہے. تو وہ مطلب تسبیح کے ذریعے استخارہ کرتے ہیں غالباً، کہ وہ تسبیح ہاتھ میں لے کر آپ بھی کر سکتے ہیں، اس کو بالکل ساکت کر دیں، اوپر کا پھندنا یوں پکڑ دیں، پھر آپ یوں پڑھیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم. یعنی اہدنا الصراط المستقیم کی آپ کو تکرار کرنی ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما. بس یہ پڑھتے رہیں تو اگر تسبیح یوں ہلے آگے پیچھے تو وہ ہاں ہے اور یوں ہلے تو نہ ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ ہمیشہ یہ عموماً جو ہوتی ہے نا یہ ہماری مرضی کے تابع ہلتی ہے. ہم یوں کہتے ہیں آگے کی وجہ تو آگے ہوتی ہے، یوں کہتے ہیں یوں وجہ تو یوں ہو جاتی ہے. اس لیے یہ بھی مطلب بس ایسے ہی ہے. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے ہمارے حال پر. اب وہاں تو میڈیا کی ضرورت ہے کہ وہاں کے لمبے استخارے پورے رات کے ہوں تو ہزاروں لوگ مطلب یہ کہ کال کرتے ہیں. ہزاروں تو نہیں، ایک پروگرام میں چلیں 10 12 15 بھی آئیں تو 15 راتیں تو یہ ہوئیں، تو جو کروڑوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بیچارے ان کا کب ہوگا استخارہ؟ تو پھر وہ یہ اس طریقے سے کر لیتے ہیں. تو دوسروں نے کہا کہ بیٹا یا بیٹی کا اگر ہم رشتہ کرنا چاہیں تو کیا استخارہ کرنا لازم ہے؟ جی پہلی بات تو یہ کہ کوئی لازم نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف استخارے پر اکتفا کرنا بھی بہتر نہیں ہے. میں اکثر آپ کو سمجھاتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً استخارے کی تعلیم دی ہے اور صحابہ کرام بھی استخارہ کرتے رہے ہیں، لیکن ان کے خواب شیطانی مداخلت سے پاک و صاف تھے. ان کو جو خواب میں اشارہ ملتا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہونا، مطلب اس کا اغلب غالب گمان یہی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، جبکہ ہمارے خوابوں کے اندر شیطانی مداخلت بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے افعال و اعمال ہم خود جانتے ہیں ہم کس قسم کے کر رہے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات شیطانی مداخلت کی وجہ سے یس نو اور نو یس محسوس ہوتا ہے اور ہم کر گزرتے ہیں، اور آگے جب ہماری مرضی کے موافق رزلٹ نہیں آتا تو ہم معاذ اللہ استخارے کو برا بھلا کہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ فرض کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی اشارہ ہوا، اب وہ اشارہ کا مطلب یس یا نو تو ہے، یہ کہاں سے آپ نے کر لیا کہ یہ آپ کے حق میں مطلب جو آپ کی مرضی کے مطابق ہے ویسے ہی بہتری آئے گی؟ مثال کے طور پہ آپ نے رشتے کے لیے استخارہ کیا، یس آ گیا کہ ہاں اس لڑکے سے آپ بیٹی کا نکاح کر سکتے ہیں، آپ نے کر لیا اور 1 ہفتے بعد طلاق ہو گئی. اب آپ کہیں گے یہ کیسا استخارہ تھا، مجھے تو یس آیا. ہو سکتا ہے اس طلاق میں ہی آپ کے لیے بہتری ہو، اللہ تعالیٰ کا ازلی فیصلہ تھا یہی نکاح ہو اور طلاق میں بیٹی کے لیے بہتری ہو. اب اس راز کو ہم سمجھ نہیں پاتے. ہمارے نزدیک تو استخارے کے بعد اگر یس آیا تو اس کا مطلب رزلٹ یہ نکلنا چاہیے تھا کہ وہ کبھی رشتہ ختم نہ ہوتا، داماد جو ہے بیٹی کا بہت زیادہ خیال کرتا، سسرال بھی بہت اچھا ہوتا اور بیٹی ہر دفعہ آ کے بہت سسرالیوں کی تعریف کرتی. ہم کہتے ہیں دیکھا استخارے کی کتنی برکات ہیں. تو میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ استخارے کا مطلب تکلف کرنے کے بعد پھر وہ ہم سے کویسچن کرتے ہیں صاحب وہ رشتہ آیا تھا ہم نے استخارہ کر لیا اس میں نہ آ گیا. اب اگر ہم استخارے کے خلاف چلے جائیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں کیا تھا آپ نے استخارہ؟ خالی رسم پوری کرنے کے لیے
استخارہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے مشورہ طلب کرنا. تو ہماری یہ تمام باتیں آپ ذہن میں رکھیں. اس لیے کوئی مجھ سے پوچھتا ہے تو میں مشورہ یہ دیتا ہوں کہ آپ مشاورت کریں اچھی طرح, تدابیر اختیار کریں, پھر ساتھ میں استخارہ چاہیں تو کر لیں, لیکن استخارہ ظنی چیز ہے, اس سے کوئی قطعی رزلٹ نہیں آئے گا. اور یاد رکھیں کہ استخارہ کا تصور نبی کریم نے خود کرنے کا دیا ہے. یہ نہیں کہ آپ دوسرے سے استخارہ کروا لیتے ہیں, جی استخارہ کیجئے گا, انہوں نے تصویر گھما استخارہ کر کے بتا دیا. یہ صحیح جو شرعی تصور ہے بس یہ کہ آپ خود کریں. عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل نماز استخارہ پڑھیں, اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو میرے حق میں بہتر ہے وہ خواب میں دکھا دے. پھر اگر خواب میں آپ کو سفیدی یا سبزی نظر آئے تو سمجھ لیں یس ہے, اگر بلیک نظر آئے, ریڈ نظر آئے تو نو ہے. اگر کوئی خاص علامت نہ ہو تو 1 دن کریں, 2 دن, 7 دن تک کریں, کوئی نہ کوئی اشارہ آپ کو ملے گا. اس کے باوجود نہ ملے تو آپ چھوڑ ہی دیں, اب آپ مطلب تدبیر اور مشاورت کریں. لیکن میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ استخارہ کی طرف آنے کے بجائے آپ یہ کر لیں. اس لیے نہیں کہ میں سنت کو روک رہا ہوں, بلکہ اس لیے کہ ہمارے لوگوں کے ایمان انتہائی ضعیف ہو چکے ہیں, کمزور ہو چکے ہیں, باقی شرعی تقاضے پتہ ہی نہیں ہوتے, استخارہ کرتے ہیں اور اس کے بعد معاذ اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے کیسا مشورہ دیا, ہماری تو بچی کا مستقبل تباہ ہو گیا. ان کے ایمان کو کون بچائے گا؟ کس نے کہا تھا آپ کو استخارہ کرنا واجب ہے؟ تو یہ تمام چیزیں ذرا دیکھ کر پھر آپ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کیجئے. اب کیا فرمائے گا دوسری شادی کی شرعی حیثیت پر ابتداً کلام فرما دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, دوسری شادی کی 2 شرعی حیثیت ہوتی ہیں. ایک صورت میں یہ بالکل جائز, مستحب اور باعث بلندی درجات ہے, اور دوسری صورت میں یہ ناجائز ہے اور آخرت میں گرفت کا سبب بھی بن سکتی ہے. اس پہ دلیل یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو عورتیں تمہیں پسند آئیں تم ان سے نکاح کر سکتے ہو, 2 سے, 3 سے, 4 سے. یعنی شرع لحاظ سے لمٹ یہ ہے کہ 4 تک ازواج ایک ساتھ نکاح میں انسان رکھ سکتا ہے, ایک ساتھ. اگر ایک فوت ہو جائے تو دوسری شادی کر لے, پھر ایک اور سے کر لے, اس طرح چاہے 100 سے کر لے, لیکن ایک وقت میں 4 ازواج وہ رکھ سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو مشروط کر دیا, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ تم ان کے مابین عدل و انصاف نہ کر سکو گے تو ایک سے نکاح کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی 1 سے زائد شادیاں کرتا ہے اور تمام اس کو شرعی مسائل معلوم ہیں, وہ دونوں بیویوں کے مابین شرعی لحاظ سے ایک عدل و انصاف کی فضا قائم کرتا ہے تو یہ محبوب ہے, مستحب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اجازت سے, حکم سے 1 سے زیادہ شادیاں فرمائیں. اکثر صحابہ کرام کی زیادہ شادیاں تھیں, اور اس زمانے میں اگر شادی نہیں تھی تو کنیزوں کا تصور تھا, ان سے جسمانی تعلق قائم کر کے جو بچہ پیدا ہوتا اس کا نسب آقا سے ثابت ہوا کرتا تھا. ایسی صورت میں چونکہ ایک عورت کو پروٹیکشن حاصل ہوتی ہے, بعض اوقات مطلقہ ہوتی ہیں, بعض اوقات بیوہ ہوتی ہیں, بعض اوقات اوور ایج بچیاں ہوتی ہیں, ان کے رشتے نہیں ہوتے, تو چلے بہت اچھی بات ہے کہ کسی کو آپ نے سہارا دیا, عدل و انصاف سے بھی کام لیا. ایک بچی کو ایک گھر بار مل جاتا ہے, وہ شوہر کی خدمت کر کے درجات بلند ہوتے ہیں, اور اس سے کثرت اولاد کا فائدہ حاصل ہوتا ہے, جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں بروز قیامت اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا. سبحان اللہ. لیکن منفی پہلو اس کا کیا ہے کہ اگر ہم عدل و انصاف نہ کر سکیں, بعض اوقات جوش میں آ کے دوسری شادی کر لیتے ہیں, پھر وہ پہلی والی زوجہ تلواریں نکال کے اپنے بھائیوں کو لے کر آ جاتی ہے, خاندان والے پریشر ڈالتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو امید نہیں تھی تم ایسے گھننے نکلو گے, کیونکہ وہ مطلب یہ کہ ویسے تو سب کے سامنے سیٹ چل رہا ہوتا ہے لیکن اس کا کہیں اور بھی مسائل چل رہے ہوتے ہیں. اب وہ گھر والوں کی یہ غیر متوقع صورتحال ہوتی ہے کہ سنا تو تھا دوسرے شادی کر لی اس نے بھی کر لی. اب اس میں ہوتا ہے کہ پریشر ڈالتے ہیں. پھر یہ جو ایک ٹارزن بھائی ہوتا ہے ہمارا, کہ جو پہلے بڑا چوڑا ہو کے اس کو وعدے کرتا ہے, کیونکہ اس منزل تک پہنچنے کے لیے بہت سارے پل صراط پار کرنے پڑتے ہیں, وعدے, ارادے اور استحکام اور ہمت اور حوصلہ اور جرأت. اس کے بعد جب وہ شادی ہو جاتی ہے پھر وہ پیغام دیتا ہے بھئی میں اپنی پہلی بیوی کو ناراض نہیں کر سکتا, میرے بچے مجھ سے ناراض ہو رہے ہیں, میرے تمام کے تمام برادر ان لا سیاسی پارٹیوں کے اندر ہیں, مجھ پہ پرچہ کٹوا دیں گے, FIR 50-60 بلوچستان کی وہ مچھر جیل ہے پتہ نہیں کون سی, اس میں ڈلوا دیں گے مجھے, میرے لیے مسائل ہو جائیں گے, اس لیے میں تو نہیں آ رہا ہوں. اب وہ معطل چھوڑ دیتا. کتنی بچیاں پھر ہم سے رابطہ کرتی ہیں, وہ صاحب ایسا ہوا. پہلے تو ہم بچیوں سے کہتے ہیں جب آپ کو پتہ تھا کہ وہ شادی شدہ ہیں اور اس میں ڈس بیلنس انسان ہو سکتا ہے, ماحول ہو سکتا ہے, تو آپ نہ کرتی ہیں, آپ کوئی اور کرتی, لیکن چلیں آپ کو بھی شرعی حق حاصل ہے تو آپ صبر کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, بس یہ آخری حدیث عرض کرتا ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک زوجہ کو, ایک سے زیادہ اس کی بیویاں اور ایک بیوی کو معطل چھوڑ دیا,
کہ اس کا حق ادا نہیں کرتا تو ورود قیامت ایسا آئے گا کہ اس کی ایک جانب شل ہوگی، یعنی فالج زدہ ہوگی۔ اس لیے دوسری شادی کرنا کوئی برا کام نہیں ہے۔ اور اس میں ضمناً بس آخری بات یہ عرض کر دیتا ہوں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مطلقاً حکم دیا مردوں کو مخاطب کر کے کہ تم 2 3 4 شادی کر سکتے ہو، تو اس میں یہ یاد رکھیں کہ پہلی زوجہ سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگرچہ یہ اس کو مستحب بہت وہ بنایا جاتا ہے مستحب، تو شادی نہیں تو نکاح ہی نہیں ہوا، یہ نہیں یہ غلط ہے۔ اگرچہ یہ افضل ہے کہ وہ لائف پارٹنر ہوتی ہے، اس نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کیا ہو تو اس کو اعتماد میں لے لیں۔ اس میں ضمناً ایک سوال اور کہ حکومت کی طرف سے بھی کچھ کنڈیشن لگائی گئی ہیں کہ سنا ہے کہ اب وہ ایک اس طرح کا قانون بنا دیا گیا کہ پہلے والی اجازت دے گی تو دوسرے شادی کر سکتا، ورنہ وہ گرفتار ہو جائے گا بندہ، اس پر پرچہ ہو جائے گا۔ کیا فرمائے ایسی بھی کوئی کنڈیشن؟ دیکھیں اس میں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اگر لوگ عدم توازن کا شکار ہوں اور کتنی بچیوں کو شادی کر کے اپنی خواہش نفسانی پوری کر کے لٹکا کے چھوڑ کے چلے جائیں، تو پھر ایسی صورت میں اگر گورنمنٹ اس قسم کے سرکشوں کو قابو میں کرنے کے لیے کوئی قانون بنائے تو اس کی گنجائش نکلے گی۔ یہ تعزیراً سزا کہلاتی ہے، حداً نہیں ہے، شریعت نے مقرر نہیں کی، لیکن تعزیراً ایسا ہو سکتا ہے جیسے اب 3 طلاقیں دے دینا ایک دم، اس پر پابندی لگا دیں بھائی 1 ہی طلاق آپ دیں گے، 3 طلاق نہیں دیں گے، 3 طلاق دو گے سزا ملے گی۔ یہ اچھا قانون ہوگا تاکہ طلاق بدعی سے بچے انسان، طلاق کی شرح کم ہو جائے گی، طلاق کی شرح بھی کم ہوگی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔